دنیا میں اس وقت ڈوپامین فاسٹنگ کی بات ہو رہی ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بعد پاپولر ہوتا ہوا کانسیپٹ ڈوپامین فاسٹنگ ہے کہ 48 آورز کے لیے اپنی کسی ایسی آرٹیفیشل انرجی کے سورس کو معطل کر دینا آپ کے اندر ایک نئی انرجی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی فیل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈارک سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ واحد سائیکالوجی ہے کہ جو ڈارک ہے، یعنی کہ ڈارک کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو مینیپولیشن کو ڈیل کرتی ہے، ایموشنل کنٹرول کو ڈیل کرتی ہے، فراڈ کو ڈیل کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی خود آگے بڑھنا چاہے تو رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جو خواتین حقوق کی بات کرتی ہیں، میرا خیال ہے یہ وہ چند خواتین ہیں جن کو حقوق حاصل ہیں، لیکن بات جب کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ صرف 1-2-3% کی نہیں نا، وہ تو اوورال خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کو ابھی تک وہ بیسک حقوق بھی میسر نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے. السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ میں ہوں محسن نواز. السلام علیکم، میں ہوں جہاں آرا، اور ہم دونوں آپ کے لیے یہ شو لاتے ہیں ایوری سیٹرڈے اسی ٹائم پر، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اور آپ سے ملاقاتوں کے اس سلسلے کو ہوا پورا 1 سال، جس کی طرف توجہ دلائی جہاں آرا رانا نے. جی 3 مارچ کو وی اسٹارٹیڈ دس شو محسن صاحب، جی سیٹرڈے کو ہی. اور وہ آبویسلی تھینکس ٹو فیس بک جو کہ ہمارے ساتھ میموریز کو بھی شیئر کرتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اور جہاں آرا یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت کی ویڈیو میں انہوں نے سویٹر اور میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے. یہ بہت ویسے سرپرائزنگ تھا میرے لیے کہ میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے. جی. اور آج کے دن میں اگر ہم دیکھیں تو اے سیز آن ہے، گاڑیوں میں بھی، رومس میں بھی، یعنی ایک دم سے موسم اتنا چینج ہوا. جی. اور ایسے پلٹا کہ گرمی نے زور و شور سے اپنی آنے کی خبر دے دی ہمیں. جی جی، بڑی تیزی سے موسم نے پلٹا کھایا. اور گو کہ رمضان میں جیسے اس سے منسوب ایک چیز ہے کہ پیاس، بھوک، تو وہ تو اتنی کوئی فیل نہیں ہوئی. جی جی. یعنی اب تک آج جیسے 17 رمضان المبارک ہے، لیکن اب تک کی کوئی ایسی لوگ جن سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھنڈے ہیں روزے. ہاں 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 بالکل. بلکہ مجھے کوئی کہہ رہا تھا، میں نے پوچھا کہ رمضان کیسا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو حلوہ ہے پورا پلیٹ میں، جس کو آپ پورا کھا لیں. الحمدللہ. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ عادت ہونے لگتی ہے رمضان کی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آج 17th 18th 19th رمضان ہے. وہ بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اور مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ ابھی آپ شو سے پہلے کہ ہم نے رمضان میں شو میں یہ کہا تھا کہ رمضان کی آمد ہے اور پہلا رمضان بھی ہے. تو ابھی جو ہے وہ بس ہم عید کی آمد کی بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم مزید گرمیوں کی آمد کی، اور ایسے بہت ساری خوشیوں اور خوشگوار مواقع زندگی میں جو آتے رہیں گے ہم ان پہ بھی بات کرتے رہیں گے. مگر یہ جتنے بھی مواقع ہیں زندگی میں جو محسن صاحب ہمیں ملتے ہیں خوشیوں سے بھرے ہوئے، یہ سب کے سب ہم ان کو تبھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ ہوں گے. آپ نے فاسٹنگ کی بات کی. جی. فاسٹنگ میں روزے کا تو ہمارے دین کی طرف سے فرض ادا ایک بنا دیا گیا تمام مسلمانوں کے لیے. جی. اور دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی روزہ یا فاسٹنگ کا کانسیپٹ موجود ہے. جی. دنیا میں اس وقت ڈوپامین فاسٹنگ کی بات ہو رہی ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بعد پاپولر ہوتا ہوا کانسیپٹ ڈوپامین فاسٹنگ ہے کہ 48 آورز کے لیے اپنی کسی ایسی آرٹیفیشل انرجی کے سورس کو معطل کر دینا آپ کے اندر ایک نئی انرجی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی فیل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر ہم وہ لوگ جو کہ موبائل کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتے ہیں، اس کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے، اگر وہ 24 آورز یا 48 آورز کے لیے فون کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، جیسے کہ ریسرچ بتا رہی ہے 48 آورز، ویسے مشکل ہوگا 48 آورز، تو اگر فون کو 2 دن کے لیے آپ اپنے سے جدا کریں تو اس کے بعد آپ کی نہ صرف یہ کہ موبائل ایڈکشن پر آپ قابو پا سکیں گے، کافی ایک آپ کو درمیان میں ایک پریویو ملے گا کہ آپ 2 دن اگر موبائل کے بغیر گزار سکتے ہیں تو ایک دن میں کچھ ٹائم کی لمٹ بھی لگا سکتے ہیں. تو 12 آورس تک تو مجھے لگتا ہے کہ کمفرٹیبلی ہم کر سکتے ہیں 12 آور جو ہے. جی ہے نا. ہاں وہ تو لیکن ریکوائرڈ رزلٹ آپ نے فرمایا کہ وہ 24 آور یا 48 آورس ریکمینڈ کریں. اب 48 آورس کی کا دراصل ایک سیمپل ہے، اور اس سیمپل کے ساتھ آپ پھر اسی کی کے فارمولا کو اپلائی کر دیتے ہیں زیادہ دنوں کے لیے.
تو ڈوپامین فاسٹنگ پر اس وقت کافی غور ہو رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان سیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, تو یہ جن ایڈکشنز میں گھر گیا ہے, وہ مائکرو ایڈکشنز بھی ہیں, وہ میکرو ایڈکشنز بھی ہیں, تو ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی اس نے پھر بڑے سادہ اور آسان طریقے دریافت کر کے انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیے ہیں. بالکل. اور جیسے جیسے محسن صاحب آپ نے بتایا نا کہ جب ہمیں ڈوپامین فاسٹنگ کا بھی جیسے آپ نے کہا کہ بڑی ضروری ہے, تو میں بھی آپ کی بات کے دوران پہ سوچ رہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ آئندہ والے دور میں صرف رمضان کا ہی فاسٹ کی بات نہیں ہوگی, بلکہ اس میں لوگ باقاعدہ پلان کریں گے, کریش کورسز کرائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے سارے گیجٹس کو سائڈ پہ رکھ کے اور اپنی باقی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ نیڈ آف ٹائم بن جائے گا, کیونکہ جتنا ہم زیادہ انڈلج ہو گئے ہیں نا, وی آر سو مچ ڈپینڈنٹ آن سیل فون اور باقی چیزیں. میں ذاتی طور پہ ویسے ابھی جب آپ بات کر رہے تھے 48 آورس کی, تو میں سوچی تھی کہ سنڈیز کو یوزلی میں یہ کرتی ہوں کہ میں سارا فوکس میرا باقی کاموں پہ ہوتا ہے. تبھی لاسٹ ٹائم آپ کی طرف سے میسج کا جواب نہیں آیا تھا. ہاں ہے نا. اور آپ نے پھر پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ میں ڈوپامین بریک پہ ہوں. تو اس میں نہیں, لاسٹ ٹائم آپ کو میسج کا جواب نہیں آیا تھا, جس کے بعد میں ملتان گئی تھی پھر. اچھا, لیکن یہ بہت اچھا بھی لگتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے اور باقی کاموں کو کرنے کے بعد, سارے کام نپٹانے کے بعد پھر آپ کوئی اپنا ریزیوم کرتے ہیں نا ایکٹیویٹی, وہ کوئی فون ہو, کوئی کال ہو, میسیجز ہوں, تو وہ بھی بڑی ایک اچھی فیلنگ دیتا ہے آپ کو. اسی طریقے سے ریلیشن شپس میں بھی مجھے لگتا ہے, جیسے آپ وہ شاعر نے کسی دور میں کہا تھا نا, قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا. اس میں بس ایک روز کم کر لیجئے, باقی مصرع ٹھیک ہے. اچھا, دونوں ایک بار ہی روز کا تھا. اچھا, تو وہ میں نے زور اس لیے دیا کہ جو روز روز آتے ہیں وہ ذرا وہ زیادہ توجہ سے بات کو سن لے. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا بریک لیتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں, کچھ اچیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ تعلقات اپنے پھر ریزیوم کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں. اور دنیا میں جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے تو آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور دلچسپ واقعات بھی ہو رہے ہیں. جاپان میں ایک ریسٹورنٹ جو کہ AI روبوٹ شیف سے کام لے رہا تھا اور ریگولر کامیابی سے لے رہا تھا, ایک دن کسی ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے اس روبوٹ شیف نے جو انڈے کے آملیٹ ہیں, وہ جو مہمان وہاں آئے ہوئے تھے ان کی پلیٹس کی بجائے ان کے کپڑوں پر رکھنے شروع کر دیے. اور وہ دیکھتے مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا. تو وہ بڑی تیزی سے وائرل ہوئی ویڈیو, اور پھر ریسٹورنٹ کو معافی تلافی اضافی کرنا پڑا. اور روبوٹ بیچارے پہ کوئی ایرر آ گیا ہوگا. مطلب یہ ہماری ڈپینڈنسی کا یہ عالم ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایون جو گھر میں بھی ہمارے ہوتی ہیں نا سپورٹیو مشینس, جیسے واشنگ مشین یا آپ آٹو لے لیں. آج میں صبح یہی سوچ رہی تھی کہ وی کانٹ بی فلی ڈیپینڈنٹ آن آل دیز مشین. محسن صاحب, یعنی میں نے اس میں ڈالے کپڑے, سب کچھ ٹائم لگایا, اور اس کے بعد میں ریڈی ہونا شروع ہو گئی. تو بعد میں نے دیکھا کہ مجھے مطلب یہ کوئی میں نے لگایا تھا 10 منٹ پہ, اور اگلے 22 منٹ پہ یہ چلے جا رہی ہے. تو جب میں نے جا کے دیکھا تو اس میں کوئی ایرر آ گیا تھا, جس سے وہ دوبارہ سے ریفل ہو کے چل رہی تھی, ریفل ہو کے. یعنی کہیں نہ کہیں پہ ہیومن ڈیپینڈنسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو ہے, اور یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. نئی ریسرچ ایک یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ہم سب لوگوں کو اتنا زیادہ سرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے ہر چیز, کہ ہمارے دماغ کا جو یاد رکھنے والا نظام ہے وہ اس سے سست ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارا دماغ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ بھی جب ضرورت ہوگی تو میں ادھر سے گوگل سے, انٹرنیٹ سے وہ انفارمیشن نکال لوں گا. تو وہ اپنے پاس میموری کو سٹور نہیں کرتا, اور یا سٹور کرنے کا نظام آہستہ آہستہ ویک ہو رہا ہے. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک زمانے میں لوگوں کو بڑے ٹیلی فون نمبرز یاد تھے. مجھے 1000 سے زیادہ ٹیلی فون نمبرز یاد تھے ایک زمانے میں, لیکن اب کے خاص نمبرز ہی یاد ہیں, کیونکہ اس کے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ ایک ڈیوائس کے اندر وہ سارے نمبرز سیوڈ ہیں. بالکل. اچھا, اسی وجہ سے ابھی میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو جنزی ہے
ان کی انٹیلیجنس آئی کیو اور وہ جو باقی ایموشنل جو ان کی انٹیلیجنس ہے یہ سب کے سب کمپیریٹیولی جو پچھلی جنریشن سے ان سے زیادہ کمپرومائزڈ ہے اور یہ کوئی بہت اچیور بھی نہیں وہ آ رہے اس میں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے محسن صاحب یہ آپ والی بات کہ وہ گیجٹ ڈیپینڈنٹ زیادہ ہو گئے ہیں. ان کو وہ جو اپنی کریٹیوٹی ہے نا اس کو میرا خیال ہے انہوں نے ایکسپیرئنس کیا ہی نہیں ہے. ان کے دور میں ہی یہ آئی پیڈ اور ٹیبس فونس اور اس کے بعد اب اے آئی بھی آ گیا اور باقی چیزیں بھی, تو بچے تو پورے کا پورا جو پیپر ہے نا وہ تھرو چیٹ جی پی ٹی اپنا کر رہے ہوتے ہیں. دو مخلوقات اس وقت دنیا میں زیادہ ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ایک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو مصنوعات اور پروڈکٹس ہیں اور دوسرا جانور. آسٹریلیا میں ایک شرارتی کینگرو اس وقت بہت مشہور ہو گیا ہے کیونکہ وہ پولیس سائرن کی بالکل ایگزیکٹ آواز نکال لیتا ہے. اچھا, تو جب اس نے وہ آواز نکالی تو ظاہر وہ توجہ کا مرکز بنا. اب اس کے ہاتھ تو یہ کام آ گیا جب اس نے دیکھا کہ انسان اتنا چونک رہا ہے اس کی اس شرارت پر, تو اب اس نے یہ روٹین بنا لی ہے جب بھی وہ اس پولیس آفیسر کی گاڑی کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس آ کے تو اسی کی آواز میں بالکل صحیح سائرن بجاتا ہے. اچھا, کینگرو کا ویسے میں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے, دس از سم تھنگ امیزنگ, کیونکہ پیرٹس تو یوزلی کرتے ہیں یہ. جی نہیں, یہ آسٹریلیا کینگرو دیس ہے تو وہاں کے کینگرو کی یہ شرارت بڑی مشہور ہو رہی ہے. محسن صاحب کیا پڑھ رہے ہیں آج کل آپ؟ بائی دا وے لاسٹ شو سے میں کافی خبریں پڑھ رہا ہوں. خبریں پڑھ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے گیجٹ کو 48 آور ڈوپامین رش لے کے تو کوئی اخبار اور کوئی ڈائجسٹ رسالے پڑھنے شروع کیے. دنیا میں بہت ساری ایسی جو ٹیل نیوز دلچسپ خبریں آتی رہتی ہیں, ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ان خبروں کو اسکیجول کر لیں, ان کو سرچ کرنا شروع کریں تو اب تو بڑا آسان ہے. اب یعنی سرچ کرنے پر یا ان کی ڈیپتھ میں جانے پر کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا, بڑی آسانی سے جلدی سے آپ ان کو گریب کر سکتے ہیں. لیں گے ایک بریک, واپس پلٹ کر آئیں گے تو اپنے ناظرین کے ساتھ مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے. مدد. ویلکم بیک ناظرین, لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ میں محسن نواز ہوں. میں ہوں جہاں آرا, اور ہم اس شو پر آپ کے لیے ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نئی ریسرچز سائیکالوجی کے میدان میں اور ہیومن بیہیویئرس کے میدان میں جو ہو رہی ہیں اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سب کو ہم موضوع گفتگو بناتے ہیں. ولنگ ویز ایڈکشن کے ٹریٹمنٹس کی پائنیئر آرگنائزیشن, 50 ایئرس سے کام کرنے والے یہ ادارے سائیکیٹری میں, کاؤنسلنگ میں اور ہیومن بیہیویئر میں پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو سرو کر رہے ہیں. اور ان سب ناظرین کا بہت شکریہ جو کہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا فورمز پر. اس شو پر ہم اپنے مہمان شخصیات سے بھی بات کرتے ہیں اور آج کی پہلی مہمان شخصیت سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب. جی وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے اور ناظرین کو یقیناً بہت خوشی ہوگی کہ معروف کارپوریٹ ٹرینر اور نیورو سائیکالوجسٹ اور مائنڈ سائنسز کے اندر NLP پریکٹیشنر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں, ہپنوتھراپسٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں, ڈاکٹر رفیق ڈار, جن کی بہت ساری ویڈیوز بہت وائرل ہوتی ہیں, آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں. تو رفیق بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو محسن بھائی, آپ نے انوائٹ کیا, میرے لیے آنر کی بات ہے. آئی ایم ریئلی آنرڈ.
اگر میں ڈاکٹر رفیق ڈار کی ویڈیوز پر ایک جملے میں تبصرہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ مختصر الفاظ میں جو نیورو سائنس ہے اس کو سمجھا دینے کے ماہر ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑا میسج دیتے ہیں اور جس سے بہت روشنی پھیلتی ہے، شعور ملتا ہے لوگوں کو. تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب کہ آپ کے موضوعات میں چونکہ کافی ورائٹی ہے، تو محبت ایک ایسا موضوع ہے جو لوگوں میں بہت پاپولر ہے. محبت میں لوگ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، تو محبت میں ناکامی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، محبت میں ناکامی کی تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ایک کامن بنتی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیونیکیشن ہے، جسے ہم اوپن کمیونیکیشن کہتے ہیں. اس کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آرگومنٹس ہوتے ہیں، آرگومنٹس جو ہے نا وہ آگے لیڈ کرتے ہیں اور پھر بریک اپ کی طرف جاتا ہے. تو میرے خیال سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے یا اپنی محبت کو نہیں سمجھا پاتے یا ان کو سمجھ نہیں پاتے. تو وہ کہیں پہ بھی آپ جائیں گے نا تو پیچھے مسئلہ کمیونیکیشن کا ہی آئے گا. اور کچھ لوگ کمیونیکیشن کو نا کنفیوز بھی کریں گے سپیچ کے ساتھ، یعنی کہ سپیچ اور کمیونیکیشن میں جو ہے نا وہ لوگ فرق نہیں کر سکتے. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ میں نے اگر بات کر دی تو میں نے کمیونیکیٹ کر دیا. یہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتا. کمیونیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو یہ یقین ہو جائے کہ اس بندے نے یہ سن بھی لی اور اس کا رسپانس بھی آ جائے، تو اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور جس کی میرا خیال ہے بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ محبت میں ناکامی ہوتی ہے. بہت ہی اور عمدہ میں یہ آپ نے ایڈ بھی بات کرتا کہی کہ کمیونیکیشن بہت، صرف بات میں کہہ تھوڑا دینا سا اس نہیں ہے. میں جی محسن بھائی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ ناکام نہیں ہوتی. بیسیکلی محبت اپنی جگہ ہی رہتی ہے، شاید ہماری کمیونیکیشن میں ناکامی ہوتی. محبت کو اتنی آسان چیز نہیں کہ ہونے کے بعد وہ ناکام ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں نے شارٹ. محبت ناکام نہیں ہوتی، اسٹریٹجی ناکام ہوتی ہے، کمیونیکیشن ناکام ہوتی ہے. جی جی ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب، آپ ڈارک سائیکالوجی پر کافی کام کر رہے ہیں. یہ ڈارک سائیکالوجی کا کیا مقصد ہے اور اسے جاننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں پاکستان میں بہت سی چیزوں میں پائنیئر ہوں، ٹھیک ہے، جس میں ہینڈ رائٹنگ انالیسز ہو، NLP ہو، ہپنوسس ہو، یعنی سائنٹیفک بیسس کے اوپر. یعنی یہ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ویسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن سائنس کو لنک کرتے ہوئے، یعنی کہ شاید اللہ کا شکر ہے کہ میں پراؤڈ بھی فیل کرتا ہوں کہ اگر کسی نے ریسرچز کی ہیں نا، جس طرح ڈارک سائیکالوجی ہے یا ہپنوسس ہے یا NLP ہے، تو وہ میرے ریسرچ پیپر بھی اس پہ. جی اب آپ نے بات کی نا ڈارک سائیکالوجی میں نے انٹروڈیوس کروائی، اور پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں مین سٹریم کورس نہیں ہے ڈارک سائیکالوجی کے اوپر، جو کہ ہونا بھی چاہیے. اب ڈارک سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ واحد سائیکالوجی ہے کہ جو ڈارک ہے. یعنی کہ ڈارک کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو مینیپولیشن کو ڈیل کرتی ہے، ایموشنل کنٹرول کو ڈیل کرتی ہے، فراڈ کو ڈیل کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ڈارک سائیکالوجی کو جان لیں تو ہمارے اوپر جو مینیپولیشن کے اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں یا فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو لوگ ایموشنل کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو سب سے بڑا جو میں بیسیکلی زیادہ ڈارک سائیکالوجی کو پریونشن کے طور پہ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو پریونٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، یہ دیٹ از مور پرون فار دا مینیپولیشن. اگر آپ اس کو ٹرین نہیں کریں گے تو ہمیں دھوکے بہت ملیں گے، ہمیں بہت سارے دھوکے ملیں گے. اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ لوگ دھوکا کیسے کرتے ہیں اور جو دھوکا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹیز کو ہم کیسے ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ یہ ڈارک پرسنالٹی سے انسان ہے اور کون سی ڈارک پرسنالٹی، کیونکہ اس کی بھی آگے ٹائپس ہوتی ہیں. تو یہ اگر آپ جان لیں نا تو آپ کی زندگی کے 70-80% پرابلم ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس سائنس سے، اس ڈارک سائیکالوجی سے اویئرنیس بہت ضروری ہے پریونشن کے لیے.
جی اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کوشچن اور ہے ڈارک سائیکالوجی کے لیے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. جی جی، اور موضوع بھی بڑا یونیک ہے، اور اس کے اندر چونکہ ڈارک کا لفظ آتا ہے تو اس کا جو امپریشن بنتا ہے وہ کچھ نیگیٹو سی فیل دیتا ہے، جبکہ آپ نے جو تصور دیا وہ یہ دیا کہ ایکچولی لوگوں کی مینیپولیشنز کو، فراڈز کو ڈیل کرنے کے لیے، پریونٹ کرنے کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. مثال کے ساتھ کوئی اگر آپ سمجھائیں کہ ڈارک سائیکالوجی سے ہم کسی فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی دونوں سائیڈیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کیا کہ آپ نے پریونٹ ہونا ہے. اب ڈارک سائیکالوجی جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ تو آپ کو ایموشنلی کنٹرول بھی کر لیں گے. جی، وہ فرض کریں میں آپ کو ایک نا ڈارک سائیکالوجی کی ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں، جسے آپ نے محبت کی بھی بات کی. ڈارک سائیکالوجی میں ایک ٹیکٹک ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ یہ یوز کرتے ہیں obviously وہ نیگیٹو یوز ہو رہا ہے. جی، میں اگر اس کو سیکھ اس لیے رہا ہوں کہ میں نے ان سے بچنا ہے تو یہ میری پریونٹیو سائیڈ ہے. جی، سمجھ رہے نا؟ جی، وہ جی. میری فرض کریں ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک ہے جسے ہم لو بامبنگ کہتے ہیں. لو بامبنگ ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انسان آتا ہے جی، جو آتے ہی آپ کو اتنی لو دیتا ہے، اتنی لو دیتا ہے، وہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، وہ ٹائم ہو سکتا ہے، وہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں اتنی لو دیتا ہے کہ جس سے آپ کا جو ڈوپامین ہے وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے. یعنی کہ ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جو آپ کو پلیئر دیتا ہے، وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے تو وہ انسان پھر آپ سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ زیادہ لو دینے کے بعد تھوڑے سے ٹائم میں آپ کا ڈوپامین اوپر کرنے کے بعد جب وہ دور چلا جاتا ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے، اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو ایک حد سے زیادہ اوپر کر دیا، جی، ایک دفعہ ایک حد سے زیادہ اوپر کر دیا اور پھر وہ جب نیچے آتا ہے نا تو آپ کو چین نہیں آتا. تو اتنا حاصل کرنے کے لیے، دوبارہ اتنا حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہی کام کرنا پڑتا ہے. جی، آپ پھر اس انسان کے پیچھے جائیں گے. صحیح. اس نے آ کے آپ کا ڈوپامین اوپر کیا، آپ کو ایڈکشن دی، واپس چلا گیا. اب ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنی مرضی کی چیزیں آپ کے سامنے رکھے گا، آپ کو کرنی ہی پڑے گی. وہ اس طریقے سے انڈائریکٹلی آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ مینیپولیٹ ہو رہے. تو یہ ڈارک سائیڈ ہے. اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، جس نے اس چیز کو جان لیا وہ بچ بھی سکتا ہے. اب مجھے پتا نا ڈارک سائیکالوجی کی یہ ٹیکنیک، فرض کرے میری زندگی میں کوئی ایسا انسان آیا جس نے مجھے اچانک تھوڑے سے ٹائم میں بہت پیار محبت دے رہا ہے، میں رکوں گا، میں کہوں گا ہولڈ آن یار رفیق، یہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو یہ مجھے اتنی پیار محبت کیوں دے رہا ہے تھوڑے سے ٹائم میں، وداؤٹ اینی ریزن. میں اپنے آپ کو ہولڈ کر لوں گا، کنٹرول کروں گا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا. میں اس سے اوائڈ کروں گا کہ بھائی یہ وہ والا سین نہیں ہے، یہ جینوئن محبت نہیں ہے، یہ چالاکی ہے. صحیح. اچھا پھر ہم کیسے ڈاکٹر صاحب ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں جینوئن محبت اور چالاکی میں؟ مطلب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ریلیشن شپ جب شروع ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس میں لو بامبنگ بھی ہوتی ہے، اس میں ٹائم، انرجی، سب کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہے ایٹ ہائی لیول. آبویسلی ڈوپامین کو رش بھی ملتا ہے. تو کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ دس از ناٹ جینوئن اور دس از جینوئن؟ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ایسی محبت مل رہی ہے جس میں ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے، یعنی آپ کو پلائر مل رہا ہے، بہت زیادہ اچانک ایکسائٹمنٹ مل رہی ہے، تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے چالاکی کا. ایک چیز یاد رکھیں کہ جینوئن محبت وہ ہوتی ہے اگر آپ کسی انسان کے ساتھ کھڑے ہو نا، اگر آپ پرسکون ہیں. اب پرسکون ہونے میں اور پلیئر میں فرق ہے. پلیئر جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، ہیپینس جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے پرسکون فیل کرتے ہیں، ہیپی فیل کرتے ہیں، تو وہ جینوئن محبت ہے. اگر آپ
चीज बैठ के थोड़ी देर के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको चैन नहीं आता, तो वो जेन्युइन मोहब्बत नहीं है। ये आपकी गट फीलिंग आपको बताएंगी। और हमेशा याद रखिएगा कि जो जेन्युइन मोहब्बत होगी वो बहुत बैलेंस में आएगी, वो बहुत बैलेंस में आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। लेकिन इसमें ये जो चैन नहीं पड़ता, इसमें तो हमारा अपना अमल दखल ज्यादा ना हुआ? यानी हमारी अपनी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसके अंदर ये जो हलचल मच गई है, तो इसमें दूसरे की नियत इरादा अगर ये नहीं भी था, पर हम इसमें अपनी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उसके अंदर मुतजलजल हो गए, यानी इमोशनल वीकनेस हमारी है। हम उसको समझ ही नहीं, हमें तो समझ ही नहीं ना। अगर हमें समझ होगी, हमारे इमोशन पहले से स्टेबल होंगे, हमारी इस तरह जिंदगी में कोई इंसान आएगा, हम उसको लाइट लेंगे। मुझे पता है कि यार इन तिलों में तेल नहीं है, मुझे पता है, तो मैं अपने आप को स्टेबल रखूंगा। ये तो डार्क साइकोलॉजी बेचारे मासूम लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। अच्छा, क्या जो डार्क साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे होते हैं डॉक्टर रफीक डार, क्या वो भी इसे समझ रहे होते हैं कि ये डार्क साइकोलॉजी है, या ये कर रहे हैं, या वो अनजाने में इस टूल को अप्लाई कर रहे होते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें, बहुत से लोग इसको अनजाने में अप्लाई कर रहे होते हैं, और ये उनकी पर्सनैलिटी होती है। ये पर्सनैलिटी होती है। कोई भी अच्छा इंसान जानबूझ के इसको करता ही नहीं है। डार्क साइकोलॉजी में उसको तरस आएगा किसी के ऊपर। अच्छा इंसान कभी इस तरह की साइकोलॉजी प्लान ही नहीं कर सकता। और ये सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं डार्क साइकोलॉजी, इनकी पर्सनैलिटी होती है, वो बाय डिफॉल्ट उनका माइंड ही ऐसा होता है, इसीलिए उनको हम डार्क पर्सनैलिटीज कहते हैं। और डार्क पर्सनैलिटीज में थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन उनकी 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। अच्छा जी, 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, जो इनको हम आप लोगों ने आम मीडिया पे लोगों को देखा होगा, लोग कह रहे होते हैं ये टॉक्सिक लोग हैं। अब ये डार्क पर्सनैलिटीज वाले टॉक्सिक लोग होते हैं, बेसिकली यही टॉक्सिक होते हैं। और इनकी 4 डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर होता है, लेकिन होते हैं सारे ही डार्क हैं, और ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ये ठीक भी बहुत मुश्किल से होते हैं जी। अगर आपके पल्ले इस तरह का कोई इंसान पड़ गया तो आपकी जिंदगी ख्वार है, अगर आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते तो। ये आपको पता नहीं है, यानी ये क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव ही हो गई बस फिर। जी, ये क्रॉनिक। देखें, आपको हमेशा जो डार्क पर्सन मिलेगा वो अडल्ट मिलेगा। अब कभी भी ये पर्सनैलिटी अचानक नहीं बनती। जब बच्चा एक फैमिली में पैदा होता है, उस टाइम उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है उसी फैमिली में। वो अगर डार्क फैमिली में पैदा हुआ है तो वो ज्यादा उसके चांसेस होंगे कि उसकी भी पर्सनैलिटी डार्क हो। और जब वो इसी माहौल में बचपन से गुजरता हुआ, टीनेज से गुजरता हुआ अडल्ट होता है, जब आपको यूनिवर्सिटी में वो लोग मिलते हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी इतनी पक्की हो चुकी होती है कि वो ना तो मान रहे होते हैं कि मैं टॉक्सिक हूं, ठीक है, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है। और उनसे ये जो मैनिपुलेशन हो रही होती, अनकॉन्शियसली हो रही होती है। उनके दिमाग की सेटिंग ही डार्क हो चुकी होती है। उनको बेचारों को सम टाइम पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता उनको कि हमारी पर्सनैलिटी डार्क और हम टॉक्सिक लोग हैं, उनको नहीं पता होता। अच्छा, देयर सर्टेन कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो कि हम बाकी बीमारियों में भी देखते हैं। मैं भी आपकी बात सुनते हुए यही सोच रही थी, जैसे फ्रॉड का आपने जिक्र किया, नौसरबाजी, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, सरकास्टिक होना, टॉक्सिसिटी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा। अब ये वो सब की सब चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है, जो कि फिर हम इन डार्क पर्सनैलिटीज़ में ही काउंट करेंगे। जी, बिल्कुल, डार्क पर्सनैलिटीज में ही हम काउंट करेंगे। देखें, पहली बात तो ये कि डार्क पर्सनैलिटीज को मैं पहले सेपरेट कर लूं कि डार्क पर्सनैलिटीज 4 कौन सी हैं। यूजुअली वैसे 3 होती थी, लेकिन एक और ऐड हो गई अभी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक। पहली डार्क पर्सनैलिटी है जिनको हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी डार्क पर्सनैलिटी है जिनको हम मैकियावेलियन कहते हैं, तीसरी डार्क पर्सनैलिटी जिनको हम साइकोपैथ कहते हैं, चौथी डार्क पर्सनैलिटी जिनको हम सैडिस्ट कहते हैं। अगर मैं इन चारों की बात करूं ना, चारों में 1-2 चीजें जो कॉमन है ना, वो मैं आपको बता दूं। जो सबसे टॉप पे आती है कि इनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है।
یعنی ان میں ہمدردی نہیں، احساس نہیں ہوتا، اور کبھی بھی پازیٹیو پرسنالٹی والا بندہ ڈارک سائڈ پہ جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک. اب چاروں میں جو ایک چیز ہوتی نا وہ کامن یہ ہے کہ ان میں احساس نہیں ہے. جیسے فرض کریں نارسسٹ ہے نا، نارسسٹ کسی کی تباہی ضرور کروا بیٹھیں گے لیکن وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ ان کی تعریف ہوتی رہے. That's all. اپنے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. نہیں کریں، چاہے وہ کسی کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے لیکن وہ اپنی تعریف کو ٹاپ پہ رکھیں گے. True. کسی کی زندگی جاتی تو جانے دیں، لیکن نارسسٹ جو ہے وہ یہ کرے گا کہ اس کی تعریف بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جو میکیاویلین ہے، میکیاویلین کہتا ہے کہ جی میری ہی پاور ہے، میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور نہ ہو، اور اسی چکر میں وہ اگلے کو مروا بھی سکتا ہے. یعنی کہ وہ اتنا اس میں ایمپتھی ہوتی نہیں. اور اسی طرح جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں وہ کمپلسیو کرمنل ہوتے ہیں، یعنی کہ بار بار کرائم کریں گے، چاہے کسی کا نقصان جتنا بھی ہو جائے انہوں نے کرائم کرنا. اور سیڈسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ان کا پلیئر ہی پین کبھی آپ نے ایسے لوگ بلکہ دیکھے ان چاروں پرسنالٹیز میں اگر میں دیکھوں تو ان کا جو پلیئر ہے وہ پین ہی ہے. نہیں، ان میں سب سے جو ٹاپ والی ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ چاروں میں ایمپتھی نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. دیٹس آل. آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو بہت ڈیٹیل ہے، آپ ان کو اچھی طرح ان کو ریڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جیسے پرسنالٹی ٹائپ کی آپ نے بات کی، اس میں جو برین کیمسٹری میں جیسے کیمیکلز کے امبیلنس کے نتیجہ میں بھی ہمیں شخصیات میں عدم توازن نظر آتا ہے، ان کے اندر کوئی پرسنالٹی ٹریٹ نظر آتا ہے، لیکن کسی میڈیسن کے استعمال کے نتیجہ میں، فارماکولوجیکل ہیلپ دینے کے نتیجہ میں اس کی پرسنالٹی کے ٹریٹس ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ. یعنی جیسے کاؤنسلنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی افیکٹو ہوتی ہے. تو کیا ایسے میں جیسے اگر کسی کو ہم یہ کہیں کہ پرسنالٹی ٹائپ ہے تو یہ کہیں لیبلنگ کے زمرے میں تو نہیں آتا کہ ہم نے جب کسی کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ فلاں پرسنالٹی ٹائپ ہے، جبکہ اس کی فارماکولوجیکل انٹرونشن کے ساتھ اور لائف سٹائل چینج کے ساتھ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ اس کی پرسنالٹی کو بدلا جا سکتا ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ محسن بھائی، جو کاؤنسلنگ ہوتی نا، کاؤنسلنگ تب ایفیکٹو ہوتی ہے جب آپ اس کو، وہ بندہ مانتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور میں اس پرابلم کے لیے کاؤنسلنگ لینا چاہتا ہوں. اگر اس کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ میں ڈارک پرسنالٹی میری، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تو کیا کریں گے؟ تو تھرو فیملی انٹرونشن ہوگی. نہیں، فیملی انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے نا، اگر آپ کسی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہلی بات تو کہ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی یہ کتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو چینج کیسے. کبھی آپ نے سنا نہیں کہ جو آپ پرسنالٹی چینج نہیں کر سکتے، پرسنالٹی نیور چینجز. اس میں کافی حقیقت ہے. اور میڈیسن کا کوئی رول ہے اس میں سر؟ بند ہو گیا؟ یعنی جو میڈیسن کا رول ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ڈیو ٹو سم ایرر، اور بہت ہی بہترین گفتگو تھی. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد، اور ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیتے ہیں ایک بریک، واپس آتے ہیں تو اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا.
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज आप देख रहे हैं विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से, और हमारे साथ डॉक्टर रफ़ीक डार साहब मौजूद हैं। जी रफ़ीक भाई, जी मोहसिन भाई, तो जहां हमारी बात डिस्कनेक्ट हुई थी उसी सवाल से हम बात शुरू करते हैं। जहां का और मेरा एक सवाल था कि अगर यानी जैसे आपने फरमाया कि पर्सनैलिटी का बदलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपने मुश्किल पर जोर दिया, और जहां और मेरे जहन में ये सवाल उठा कि जो मेडिसिन्स का रोल है, फार्माकोलॉजिकल इसमें जो रोल है, उसको आप कैसा देखते हैं? जो एलोपैथिक मेडिसिन का रोल है ना, वो ज्यादा वर्स करता है, क्योंकि उसका तल्लक जो है वो आपके केमिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। एक दफा तो देखे ना कि जो क्लिनिकल इश्यूज हैं, क्लिनिकल इश्यूज के लिए तो मेडिसिन ठीक है, यानी कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी टाइप है, इसके लिए मेडिकेशन बहुत ही कुछ लोग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये वर्स हो जाते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि कंटिन्यूस काउंसलिंग हो, और वो भी अनकॉन्शियस हो, यानी कि उस बंदे को पता ही ना हो कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है थ्रू काउंसलिंग। इनडायरेक्ट काउंसलिंग हो। ठीक है। बिल्कुल सही। अदरवाइज अगर आप उसको बता के करेंगे, जी अगर आप उसको बता के करेंगे तो वो रेजिस्टेंस आएगी। इसको साइकोलॉजी में ना हम साइको ड्रामा कहते हैं, यानी कि उस बंदे को पता ही ना हो कि मैं ठीक हो रहा हूं, उसको पता ही ना हो। जैसे हमने देखा ना कि हम अपने आप को बहुत चेंज कर लेते हैं अनकॉन्शियसली। हमें कॉन्शियसली अगर आप सोचें तो हमें नहीं लगता कि हमें किसने ठीक किया, लेकिन हम कहीं से ठीक हो रहे होते हैं। कोई मूवी देखी, उसमें कोई स्टोरी देखी, उसके मुताबिक चेंज हो गया, तो हम अनकॉन्शियसली ही चेंज होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर रफीक उस भाई बंदे इसमें एक को ही आपको फरमाइएगा लगता कि है जो अनकॉन्शियस जी। चेंज है किसी के अंदर, जैसे कि बगैर बताए उसके माहौल को तब्दील करके एनवायरमेंटल मैसेजेस या एक सबकॉन्शियस माइंड पर बगैर बताए काम करने का बहुत अहम रोल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर डायलॉग करने की पोजीशन में उसको लाया जाए, क्योंकि इसके बीच में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी रुकावट है वो उसकी शेम का हील ना होना है, जिस वजह से बाज़-औक़ात लोग डिफेंसिव भी रहते हैं, लोग एक ख़ास पैराडाइम से ऑपरेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर उसको हम अनफोल्ड नहीं करेंगे तो और अनकॉन्शियस एफर्ट्स के साथ उसको चेंज करेंगे, तो ये उसकी शऊरी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। देखिए मोहसिन भाई, मैं ना यहाँ पे ब्रेन के ऊपर एक थ्योरी है जिसे हम थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस कहते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। आप उसकी कमजोरी समझ लें जी कि ह्यूमन का जो माइंड है ना, वो रिएक्ट करता है किसी भी एडवाइस को, यानी कि ये एक ब्रेन की कमजोरी, और ज्यादातर अनपढ़ ब्रेन की ये कमजोरी है। हाँ जी, रेजिस्ट अगर करेगा, आप उसको एडवाइस करेंगे ना, अगर आप उसको एडवाइस करेंगे तो वो रिएक्ट करता है कि मैं क्या करूं। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूं। आप किसी भी यहाँ पे किसी भाई को कहे ना, लाहौरी भाई को, कि भाई ये काली शर्ट ना पहना करो, तो आगे से वो कहेगा तुम मामे लगते हो। सही मिसाल दी आपने। यानी कि हमारा ये नेचुरल माइंड सेटिंग ये है कि हम रिएक्ट करते हैं, इसको थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस भी कहते हैं। तो ऐसा इंसान जिसकी डार्क पर्सनैलिटी होगी, आप उसे कहेंगे कि आप टॉक्सिक है, मैं आपका इलाज करता हूं, वो मानेगा इस चीज को? पहली बात यह है कि साइकोलॉजी में दो तरह से इलाज होता है। साइकोलॉजी में दो तरह से इलाज होता है। ये मैं आपके नाजरीन जो साइकोलॉजी को गौर से सुनते हैं, ये एक नई चीज मैं आपको बता दूं। साइकोलॉजी में दो तरह का इलाज होता है। एक इलाज तब होता है कि जब बंदा कहे कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक किया जाए, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। जी उसके साथ डायलॉग हो सकता है, जो आपने बात की कि उसके साथ हम डायलॉग क्यों ना करें।
تو ڈائلاگ صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے جو ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے ٹھیک کیا جائے. جی جی, آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن ایک بندہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا, آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر دوسرا یہی سوال ہے. یعنی یہ فرمائیے گا اس پہ انٹرونشن کا جو رول ہے جو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جیسے ہم ایڈکشن سائیکیٹری میں کام کرتے ہیں نا, تو ایڈکشن کے پیشنٹ میں ڈینائل بہت پکا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایڈکٹ ہی نہیں ہوں, وہ ایڈکٹ تو اور ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو فلاں نشہ استعمال کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے, وہ ہوتے ہیں جو ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں. ہر ایڈکٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ایڈکٹ نہیں ہے, وہ دوسرا فرد ہے جو ایڈکٹ ہے. تو کبھی لیتھل کامبینیشن بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایڈکٹ نہیں ہوتا, نوسر باز بھی ہوتا ہے, ٹاکسک بھی ہوتا ہے, پیچھے موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے, لیک آف ایمپتھی بھی ہوتی ہے. اچھا, اب اس میں ہم جو رفیق بھائی جو بہت کامیابی کے ساتھ جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھرو فیملی جب انٹروین کیا جاتا ہے, یعنی فیملی کی انٹرونشن کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے چینجز کے ساتھ یہ پروسیس انٹرونشن بھی ہے, یہ فیملی انٹرونشن بھی ہے, جس کے نتیجہ میں وہ جو جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ انکانشیس کسی پر کام کرنا, تو ایکچولی یہ کام جو ہم یہاں کرتے ہیں وہ فیملیز کے تھرو پیشنٹ پر کرتے ہیں, اور پیشنٹ ہیلپ لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, پیشنٹ کے اندر ہیلپ سیکنگ بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے. اچھا محسن بھائی, ایک چیز آپ یاد رکھیں, جو آپ مثال دے رہے ہیں نا یہ کلینیکل ایشو ہے. جی, کلینیکل ایشو میں آپ فیملی کاؤنسلنگ کے ذریعے جا سکتے ہیں, لیکن پرسنالٹی جو ایشوز ہوتے ہیں آپ فیملی کے تھرو بھی نہیں کامیاب ہوں گے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں پہلی بات تو ہے کہ ایک ٹاکسک پرسنالٹی کا جو بندہ ہے نا, وہ جس فیملی میں ہوگا 90% چانسز یہ ہوں گے کہ ان کی فیملی پوری ٹاکسک ہوگی, آئی مین ڈارک پرسنالٹی سے ہوگی. اگر آپ اس بندے کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی فیملی کو چینج ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کی فیملی نے روز اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جی جی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اگلی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اوپر جو ورڈز ہے نا وہ اثر کرتے ہی نہیں ہے. ورڈز کا رول ہی نہیں ہے ہماری کمیونیکیشن میں. 7% نہیں, 7% تو نیگلیجیبل ہے. آپ نے ٹھیک ہے, اچھی بات کہہ دیا, 7% تو نیگلیجیبل ہے. وہ تو ہم ایسے گزارے کے طور پہ چلیں, کوئی ورڈز کی بھی اہمیت اس لیے لے لیتے ہیں نا. آپ ایکشن سے سیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ جس فیملی میں رہ رہے ہیں اگر وہ ڈارک پرسن ہے تو وہ بنا ہی فیملی سے ہے. اس نے 70% ٹائم تو فیملی میں گزارا جس کی وجہ سے وہ ٹاکسک بنا ہے. ہاں, میں 5-7% چانس دے دیتا ہوں کہ بچہ تھوڑا سا اسٹرانگ تھا, اس کے فرینڈز کچھ ایسے بن گئے جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے تھے, جس کی وجہ سے وہ ایک ڈارک پرسنالٹی کی فیملی سے ایک بچہ پازیٹیو پرسنالٹی والا بن گیا. یہ اس طرح چانس ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ پرسنالٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے فیملی کے تھرو جانا تو یہ بہت لمبی محنت ہے. لمبی محنت تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لمبی محنت ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے اور آپ سے بات کر کے اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ برین کو ماشاءاللہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں. میں آپ کی ویڈیوز جب بھی مجھے موقع ملا گو تھرو کرنے کا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے ہی عام فہم انداز سے برین کے میکانزم کو سمجھایا کہ یہ کس طرح سے برین ہمیں اکساتا رہتا ہے کہ بھی کمفرٹ زون میں ہی رہو, ادھر ہی رہو, کوئی اٹھ کے واک کرنے کی یا موجودہ اپنے سٹیٹس کو سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں برین کو ایکچولی سدھانا پڑتا ہے, تیار کرنا پڑتا ہے, قابو میں لانا پڑتا ہے. تو وہ ورنہ تو وہ کافی جو ہے وہ بے لگامی کی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کی مصروفیات میں سے ہم مزید تھوڑا وقت لیں اور ہم اگلے شو پر بھی آپ سے بات کریں جس میں ہم آپ سے یہ بھی میں چاہتا ہوں بات کروں. جیسے میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا, بلکہ چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی مختصر آنسر تو آپ ابھی کر دیں کہ 2 بھائی ہیں جن میں بچپن میں بہت زیادہ پیار ہے. ہم سب کسی نہ کسی سبلنگ کے رشتے میں ہوتے ہیں, تو بچپن میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو کے وہی ایک دوسرے کے جو دشمن بن جاتے ہیں. اور اس کے اندر کیا فیکٹرز آپ پاتے ہیں؟ آپ کافی ماشاءاللہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی 1-2 فیکٹرز ایسے کیا ہیں؟ کیونکہ یہ سوسائٹی میں جو بڑی تیزی سے یہ چیز آتی ہے کہ 2 بہت
ایک ہی ماحول میں اپ برنگنگ کے، ویسے تو اس کے کئی فیکٹرز ہیں، لیکن یہ جو چینج آتا ہے اس کے بارے میں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ہمارے معاشرے میں نا، اگر ہم فیملی میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم انصاف کی زیادہ بات کرتے ہیں. تو انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات کر دی ڈاکٹر صاحب. ہاں، انصاف کی وجہ سے، کیونکہ اس میں آپ نے آدھا آدھا بانٹ دینا ہوتا ہے بغیر عدل کے. وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے حصے میں بھی آدھا آئے گا. آپ نے خود ہی آنسر اس چیز کا دے دیا. دیکھیں، ہم زیادہ تر نا انصاف کی بات کرتے ہیں جی، ہم عدل کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. فرض کریں ہوتا ہی ہے کہ فرض کریں ایک بڑا بھائی ہے وہ کما رہا ہے، وہ بہت کما رہا ہے، باقی 3 بھائی جو ہیں وہ کما نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں. انصاف کیا کیا کہ بڑے بھائی نے جتنا بھی کمایا وہ 3 حصوں میں بانٹ دیا. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ بھی کھا رہا ہے جو کماتا بھی نہیں ہے. اب انصاف تو آپ نے کر دیا، جی، ہونا عدل چاہیے تھا. دیکھیں اگر آپ قرآن پاک میں بھی پڑھیں نا تو قرآن پاک میں انصاف کا شاید کوئی ذکر نہیں ہے، صرف عدل کا ذکر ہے. عدل کی ہی جتنا بات ہے. بندہ کو صحیح. ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے. جتنا کو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے، یہ چیز ہے. اور یہی وجہ ہے محسن بھائی، میں بڑی ڈیپ بات کرنے لگا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم سیپریٹ ہوتے ہیں ہم لڑ کے ہوتے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسی فیملی بتا دیں جو بڑے خوش اسلوبی سے علیحدہ ہوئے ہیں. جی جی، کیونکہ ہم عدل نہیں کرتے، اور اس حد تک لڑتے ہیں کہ پھر دوبارہ ملاقات کے چانسز نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. اگر آپ شروع میں عدل کر لینا تو یہ نوبت نہ آئے. جی، آپ سے رفیق بھائی اتنی مزیدار یہ باتیں ہیں کہ اس کے کئی پہلو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو اگلی دفعہ ہم بات کریں گے اس مزے کو یہیں ہولڈ کرتے ہیں، اور آپ سے، آپ کے وقت سے ہم دوبارہ وقت چرائیں گے اور اگلی دفعہ آپ سے مزید بات چیت کریں گے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس مزے کو یہیں ہولڈ کرتے ہیں، یعنی ڈوپامین کو آپ نے رش نہیں دینا، ریڈ فلیگ کو کاؤنٹ کرنا ہے. محسن بھائی پتہ بات کیا ہے، میرے ساتھ جب آپ نے نیکسٹ ٹاپک رکھنا ہے تو چھوٹا سا ٹاپک رکھنا ہے، کیونکہ چھوٹے ٹاپک کو میں بڑا کروں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے آتے ہی سائیکالوجی کو گھیرا ڈالا ہے، پھر ڈارک سائیکالوجی اٹ سیلف ایک بہت بڑی سائنس ہے. آپ نے ڈارک سائیکالوجی کی نا ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو فرض کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈارک پرسنالٹیز بنتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنا ٹاپک ہو، اس کو ہم پھر مزید چھیڑیں گے. ڈارک پرسنالٹی کی ایک ٹائپ نارسسٹ کو آپ ڈسکس کر لیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. بہترین سوال ہے، بہترین آپ نے بات کی کہ ڈارک پرسنالٹیز بنتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں؟ بنتی ہیں. ہاں، تو یہ آپ نے اس طرح کی چیزیں آپ نے چھوٹے چھوٹے کویسچن لانے، اس کے اوپر ٹاپک میں بناؤں گا. ٹھیک ہے، کہ اس کو کھولنا کیسے. ٹھیک، تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور بہت مزہ آیا. خوش رہیے. آپ کی گفتگو میں بڑی زبردست، یعنی فوڈ فار تھاٹ بڑی امیزنگ قسم کی ہے، سیکھنے کو بہت ملا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو، آپ کا کی ریسرچ بہت زبردست ہے، آپ کا کام بڑا شاندار ہے. تو ہم انشاءاللہ اگلے شو پر آپ سے دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. محسن بھائی بڑی نائٹ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. ڈاکٹر رفیق ڈار سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور وہ بات کا فلو ایسا ہے کہ اس کے اندر پھر مزید کافی سارے پہلو ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس پہ، کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی تو ہمارا فیوریٹ ہے نا. ہاں، ٹاپک بھی ہمارا فیوریٹ ہے. نفسیات، اور آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ ہے ذہنی صحت. تو اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے ہمیں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا. جی. اور جن پرسنالٹیز کی بات ہو رہی تھی، مطلب وہ جو ڈارک پرسنالٹیز کی، اب روٹین میں کیونکہ محسن صاحب ہم انہی کو ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو ہم اس بارے میں بات کریں گے رفیق ڈار صاحب سے اگلے شو پر، لیکن اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کچھ بات ہوگی. تو لیتے ہیں ایک بریک. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو.
तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक जनाब, विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज आपके साथ। और इस मौजू पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू मेरे और जहारा के दरमियान ब्रेक पर जाने से पहले भी डिस्कस हुआ और ब्रेक में भी काफ़ी हुआ। वो हमारा, बल्कि ये वो मौजू है जो बेतहाशा डिस्कस हुआ। हाँ, और ये मौजू जो है ये जब अम्मा हवा तशरीफ लाई तो उस वक्त से मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है मोहसिन साहब ये। जी, तो हम अपने अगले मेहमान से बात करने जा रहे हैं, बल्कि जाएंगे कहाँ, यहीं रहेंगे, यहीं रहते हुए बात करेंगे। मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सज्जाद हैदर हमारे साथ हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और ये एक यूनिक सब्जेक्ट है जो इंसानों के मुताले का नाम है। तो डॉक्टर सज्जाद हैदर साहब को हम अपने शो पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये बताइए डॉक्टर सज्जाद के एंथ्रोपोलॉजी को आपने कैसे चुना और ये कैसे जहन में आया कि इस फील्ड में स्टडी किया जाए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अपने शो में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ऑनर है कि मैं आपके शो का आपकी तरफ से हिस्सा बना, और तमाम ऑडियंस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, एंथ्रोपोलॉजी मैं बाई चॉइस आया। एंथ्रोपोलॉजी इंसानों का मुताला है, और ये जिस तरह नफ्सियात में हम इंसान के नफ्सियात का मुताला करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी इंसान की होलिस्टिक स्टडी है। तो कायदा यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया, मैंने वहीं से एमएससी और एमफिल और पीएचडी की, और वहीं पे रिसर्च से मुंसलिक हूं और साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो दिस वाज माय प्योरली चॉइस, और मैं बड़ा मुतमईन हूँ, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंट और खुश भी हूँ कि मैंने एक अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जो कि मेरे वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और आपकी जो पीएचडी है वो किस फील्ड में रही, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंथ्रोपोलॉजी इंसानों का होलिस्टिक मुताला है, इंसान को मुकम्मल हर एस्पेक्ट से स्टडी करती है। इसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। हर रिसर्चर अपनी पसंद के मुताबिक टॉपिक लेता है। जो मैंने मास्टर्स का जो थीसिस लिया था वो ट्रकों के ऊपर जो पेंटिंग है, एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ ट्रक आर्ट पे मैंने थीसिस किया, और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट से वो मुतल्लिक़ है। और मेरा एमफिल की जो रिसर्च है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पे मैंने कि बालाकोट में जहाँ पे अर्थक्वेक के बाद इफेक्ट हुआ, तो उसको एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डिजास्टर और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हम कह सकते हैं। और मेरे पीएचडी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है एंथ्रोपोलॉजी में। इसका टाइटल है जेंडर इंक्लूसिव एक्टिव सिटीजनशिप इन पाकिस्तान, रोल ऑफ फेसबुक, जिसमें जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस से एक्टिव सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट मैंने लिया, और ओवरऑल मीडिया स्टडी से फेसबुक का मैंने एंथ्रोपोलॉजिकल पहली स्टडी है पाकिस्तान में, जिसको मैंने स्टडी किया कि फेसबुक को लोग कैसे यूज करते हैं, खासतौर पे एक्टिव सिटीजनशिप के लिए इसका क्या रोल है, तो और खवातीन किस तरह यूज कर रहे हैं, मर्द किस तरह यूज कर रहे हैं, और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में इसका क्या जो है यूजेज है। आपने जेंडर स्टडीज की बात की। खवातीन का आलमी दिन 8 मार्च, खवातीन तो बात करती ही रहती हैं इस पर, बल्कि खवातीन ही अपने हकूक के लिए बात करती हैं, तो वो थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि अपने बारे में खुद ही बात कर रही हैं, तो हमें बात करनी चाहिए। तो आप इस खवातीन के आलमी दिन के हवाले से या इस जेंडर के बारे में क्या स्टडी रखते हैं, क्या बात करते हैं, और मौजूदा दौर में क्या ज़रूरत है कि ख़वातीन को अपने हुकूक की बात करने की यानी कि इतना कोई इस्तेहसाल ऐसा हो रहा है, कोई इतनी यानी इस दौर में, जदीद दौर में ज़रूरत है कि अभी भी ख़वातीन पर वही मज़ालिम ढाए जा रहे हैं जो माजी में ढाए जाते थे? जी मोहसिन भाई, पहले तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं क्वेश्चन की जो टोन थोड़ा सा ऐसे लाइटर करना चाहता हूँ कि इस्तेहसाल इनके बजाय हम
اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ ان کو جو ڈیو رائٹس ہیں خواتین کے، ان کو دینے کی بات کرنی ہے. ان پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا ڈیو رائٹ ہے. چاہے مرد ہے عورت ہے، اگر مرد بات نہیں کریں گے کچھ مردوں کی طرف سے ان کے جو ڈیو رائٹس نہیں مل رہے تو انہوں نے خود ہی کر دیے. اور میرے خیال میں ہر دور میں چاہے مرد ہو چاہے عورت، جب ہم جینڈر کی بات کریں تو اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورت کی بات عورت، ہر جینڈر شامل ہے. تو چونکہ کل عورت کے مارچ اور نہیں، اس 8 پہ ایک اختلاف ہے نا آپ سے. وہ اختلاف یہ ہے جی کہ جی خواتین کو حقوق دینے کی بات ہے، یعنی گویا کہ حقوق کا انچارج مرد ہے اور مرد نے ایشو کرنے ہیں اس کو حقوق. اس سے یہ کانسیپٹ بنتا ہے. یہی تو ان کو اعتراض ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق برابر ہیں، اس میں ہمیں مانگنے کی کیوں ضرورت؟ جی، میں بھی کسی حد تک اس سے متفق ہوں کہ بہت سے حقوق ان کے ہیں اور ہم انہیں دے کے ان پہ احسان نہیں کر رہے. ان کا ڈیو رائٹ ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور بہت سے چیزیں. فار انسٹنس میں آج کل کے دور میں خاص طور پہ، کیونکہ ایک لمبی بحث ہے اور میں جو اپنے کنٹمپریری ایشوز، وقت کی سلاٹ کم ہے، تو میں امیڈیٹلی ویری کریٹیکل ایشو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، امپلائمنٹ کی طرف کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور سب سے پہلے اگر ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کریں یا خواتین کے حقوق کی بات کریں تو فائنینشیل فریڈم کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فائنینشیل فریڈم ہونا چاہیے. آج کل کے گلوبلائز ورلڈ میں اور جس طرح آج کل کی سوسائٹی میں بہت زیادہ چیلنجز ہے، فائنینسز اور پیسے ہر بندے کی ضرورت ہے. تو وائی شی از ٹو مچ ڈیپینڈنٹ آن مین، جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو وہ کیوں نہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیشنل، ہر پروفیشن میں جن میں وہ جانا چاہیں ان کے لیے کلچرل کانٹیکسٹ میں ان کے مطابق مواقع ان کو ملنے چاہیے. ان کا ڈیو رائٹ ہے، اس میں کوئی مردوں نے احسان نہیں کرنا. اور پالیسیز ہماری اس طرح بننی چاہیے. اور آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں آئی ایم ویری مچ کنسرنڈ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، میری چونکہ ڈیجیٹل اینتھروپولوجی میں اسپیشلائزیشن ہے، تو میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ جو امپلائمنٹ پلیسمنٹ ہے جس میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ آلریڈی بہت زیادہ ہے، خواتین کا ڈیجیٹل ایکسیس نہیں ہے، ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں آلریڈی وہ ڈیجیٹل لٹریٹ نہیں اس طرح. تو یہ جو گیپ ہے مرد کا ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اور خواتین کا ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل لٹریسی، وہ بہت زیادہ اور ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جس طرح ریپڈلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہیں، سوشو ٹیکنیکل جو ہماری ورلڈ ہمارے ارد گرد ہے، اس میں ہم اگر دیکھیں تو ہیوز اور ہیو ناٹ کی بات کریں گے تو جو ہیوز ہیں آلریڈی پرویلجڈ ہیں، اور جو ہیو ناٹ ہیں وہ جتنا ڈیلے ان کی پارٹیسپیشن ہوگی وہ اتنا اس ریس میں پیچھے رہتے جائیں گے. اور میرے خیال میں اوور آل جو امپلائمنٹ سیکٹر ہے وہ گلوبلی چینج ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہونے کے حوالے سے. جابس کا، امپلائمنٹ کا اور فیوچر آف دا جاب از ویری، اس کو بلری ہو چکا ہے اس کا فیوچر. اس کے بارے میں ابھی تک چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، تو اس میں مرد تو اپنا شیئر لے رہے ہیں. تو جو خواتین آلریڈی اس ریس کا حصہ ہی نہیں ہے، اور آج سے کچھ عرصے بعد جب اس مارکیٹ میں جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ آئیں گی تو ان کے لیے تو بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے. تو میرے خیال میں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام پالیسی میکرز، گورنمنٹ اور انفلوئنشل ایجنسیز، اداروں، سب تک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کو ویری سیریس نوٹ پہ لیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور جو موجودہ کنٹمپریری ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں خواتین کی جو پارٹیسپیشن اس کو انشور کیا جائے، ان کو پرائرٹی بیسس پہ ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو جو جاب سے ریلیٹڈ سکلز پرووائڈ کی جائے آن پرائرٹی بیسس. آئی مسٹ سے. لیکن ڈاکٹر سجاد، اس میں خود ان کی دلچسپی اور ان کا آگے بڑھ کے، کیونکہ اس میں تو میرا نہیں خیال کوئی رکاوٹ، جہاں سے پوچھ لیتے ہیں جہاں اس میں کوئی رکاوٹ ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل میڈیا میں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کوئی خاتون آگے بڑھنا چاہے تو آگے کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی خود آگے بڑھنا چاہے تو رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جو خواتین حقوق کی بات کرتی ہیں، میرا خیال ہے یہ وہ چند خواتین ہیں جن کو حقوق حاصل ہیں، لیکن بات جب کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ صرف 1-2-3% کی نہیں نا، وہ تو اوور آل خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کو ابھی تک وہ بیسک حقوق بھی میسر نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے. جیسے ابھی تو اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا میڈیا یا اے آئی کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ تک نہیں میسر ہے، بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں دور دراز کے جو علاقے ہیں. تو میرا خیال ہے جب ایک سرٹن جو پرسنٹیج ہے جو کہ پریولیجڈ ہیں آلریڈی، جیسے اگر میں اب بات کر رہی ہوں اس فورم سے، آئی ایم پریولیجڈ، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ کتنی خواتین ہوں گی جو جن تک یہ میسج پہنچ بھی نہیں پائے گا، جو ڈیپینڈنٹ ہوں گی. مردوں سے حقوق کی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جیسے ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، تو ایکچولی میں اس وجہ سے بھی کہ ہماری جو سوسائٹی ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا،
یعنی اب اٹ از اسٹیبلشڈ پیٹرن، یہ کوئی ایسی سوچ ہے جو کہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں جو حقوق دینے ہیں وہ ہمیں لینے پڑیں گے، یا تو کوئی ایسا سسٹم ہو جہاں پہ آلریڈی ہی بس یہ ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ ہو، لیکن ہمارے یہاں پہ کیونکہ اٹ واز ناٹ ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ تو وہ مانگنا پڑ رہا ہے۔ اب مانگنے پڑنے میں بھی یہ ہے کہ وہ اس حد تک پہ آسانی آئی ہے کہ جیسے چند جگہ سننے کو ملا کہ جو امپلائمنٹ کی جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج بڑھا دی گئی ہے، خواتین کو ایک ایسی جگہوں پہ بھی انٹروڈیوس کرایا گیا جو پہلے نہیں تھا۔ لیکن مانگنے والا ایلیمنٹ اس وجہ سے بھی ابھی 21 سینچری میں اور اتنے ماڈرن دور میں یہ ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم ان خواتین کی بات کر رہے ہیں جو اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں، ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو رائٹ میڈم، بالکل ان کو یعنی جہاں صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو مت بھولیں جو انڈر پریولیجڈ ہیں، اصل میں تو بات ان کی ہے۔ جی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا، میڈم نے بہت ہی شاندار بات کہی ہے، انہوں نے بلکہ وہی بات کہہ دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ریپرزینٹیشن جی یعنی کہ اس میں ہم صرف ان خواتین کی اربن رورل ڈیوائڈ دیکھ لیں۔ اگر جب میں خواتین کی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان میں بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی ہے، رورل پنجاب بھی ہے، کے پی بھی ہے، جی پی بھی ہے، فاتح بھی ہے، تو وہاں پہ بھی خواتین ہیں۔ تو ہم اربن، ہمارا جو جنرل آبزرویشن ہے وہ اربن خواتین یا جو میڈیا کے تھرو نہیں، خواتین تو آپ کے اکراس کنٹری، آپ پاکستان کی ریفرنس سے چونکہ بات کریں تو اس سیمپل میں اگر پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں مور دین 50%، اس میں اربن رورل دیکھیں، میڈم نے بہت ہی شاندار بات کہی کہ ان کا تو بیسک مسئلہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، اسکول انرولمنٹ ہے، وہ چیلنجز ہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے میں ویک اپ کال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں ایک ایکسپیریمنٹ آپ کو کرنے کے لیے، چل اربن حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ایکسپیریمنٹ کریں، شہر کے بچوں کو کہیں اسکول کے، بے شک پریویلیج یا مڈل اس طرح کسی اسکول سے ڈیفرنٹ اسکول کا سیمپل لیں، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرا کریں کہ سائنٹسٹ آپ کس کو دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ کی تصویر بنائیں، تو میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ وہ صرف میل کی تصویر بنائیں گے، ان کی امیجنیشن میں یہ ہے ہی نہیں کہ خواتین بھی سائنٹسٹ بن سکتی ہیں، ڈاکٹر بن سکتی ہیں، پائلٹ بن سکتی ہیں، انجینئر بن سکتی ہیں۔ یہ ہمارے سیلف کنسٹرکٹڈ جو ہے جینڈر رولز ہیں، ان کو تھوڑا سا بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اصل میں سجاد ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایگزامپل سیٹ کرتا ہے نا، خواتین کو جس امپاورمنٹ کی ضرورت ہے وہ ایکچولی فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ کہ ان کو اس حوالے سے بتایا جائے، علم ان تک پہنچایا جائے، شعور ان تک پہنچایا جائے، ریسورسز مہیا کیے جائیں، پر فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ کیونکہ میں تو ایسی شہری آبادی میں بہت ساری ڈاکٹر خواتین کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے MBBS کیا اور وہ اپنی پریکٹس نہیں کر رہی کیونکہ ان کی توجہ میں اس طرف یعنی کہ گھر گرہستی سے نکل کر سوسائٹی کو سرو کرنے والا مائنڈ سیٹ ان کا اپنا نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایسی ڈاکٹرز باقاعدہ طور پہ موجود ہیں۔ تو کسی بھی انسان کو، یعنی میرے نزدیک عورت ہو یا مرد ہیں تو دونوں انسان ہی، اب ان دونوں انسانوں کو اگر سارے ذرائع یکساں طور پہ میسر ہوں تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کافی حد تک خود کرنا ہے۔ اور رول ماڈل کے طور پہ جیسے بھی آپ نے فرمایا، کتنی اہم بات ہے کہ اگر کسی سائنٹسٹ کا تصور پینٹنگ بنائی جائے گی یا کسی پائلٹ کی بنائی جائے گی تو میل کا امیج بنایا جائے گا، کیونکہ اس وقت فوری طور پہ خاتون ذہن میں آئے گی نہیں، اس لیے کہ ایسی ایگزامپلز سیٹ نہیں ہوئی۔ تو ایگزامپلس تو سیٹ کرنے، اچھا اس میں پھر دے سرٹن جیسے انوائرمنٹل جیسے سوشل فیکٹرز بھی ہیں نا، ہماری ویلیوز اور نارمس، میرا خیال ہے کہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ہم ایکچولی میں اسی ہی پرسیپشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایک جینڈر بائسنس ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ابھی جیسے محسن صاحب آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی، یو آر رائٹ کہ بہت ساری ایسی ہمیں ایگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر میں دیکھوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پڑھ لکھ کے شی سیف ایٹ لیسٹ، ضرورت پڑنے پہ یہ خاتون فنکشنل ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھی قابل نہیں ہے نا، ایسے ہی اور مطلب انہوں نے بچوں کو کیا ہی ریز کرنا یا ایک گھر کی کیا ہی تربیت کرنی ہے۔ تو جب ہم ویمن رائٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی جو رائٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ بنیادی حقوق ہیں جس سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے یا وہ خود سے ایفرٹ پٹ نہیں کرتے یہ چیز۔ اب میرا نقطہ نظر اس میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے نا وہ یہ ہے کہ
ان کو یہ حقوق نہیں ملتے. یہ اس بات کا کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ حقوق میرے پاس ہیں اور ان کو میں نہیں دے رہا یا وہ مجھ سے لے نہیں رہی. بس دیر دا سرٹن ایکچولی ایریاز اور ہمارے پاکستان میں ہی میں اگر بات کروں جہاں پہ واقعی حقوق نہیں دیے جاتے, یعنی وہ لینا چاہتی بھی ہیں اور اگر وہ لینا چاہتی ہیں تو اس کا انہیں بہت برے سے کانسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑے. اینڈ وی نو سو مینی سچ انسیڈنٹس. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی, وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ اس ٹاپک سے نا اس فارمولے سے فیملیئر ہو جائے کہ یہ حقوق ایکچولی میں ایسی چیز ہے جو کہ نہ مرد نے دینے ہیں نہ عورتوں کو جنگ کرنی چاہیے. یہ ڈن ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے, سسٹم ڈیسائیڈ کرے, پالیسی ایکچولی اور قانون سازی ہو, آئین کا اطلاق ہو. ایگزیکٹلی کہ اگر پڑھنا ہے تو وہ سب پہ فرض ہونا چاہیے. صحت کی فیسلٹی سب پہ ہونی چاہیے. یہاں پہ کچھ خواتین نے بھی, ویسے تو ہمارے گیسٹ بھی ہیں اور میرا خیال ہم نے محسن صاحب دونوں نے, میں صرف یہ ایڈ کروں گی کہ کچھ مجھے گلا خواتین سے بھی ہے کہ انہوں نے جو بنیادی حقوق جس کی بے چینی ہے, یعنی میں اگر بے چین ہوتی ہوں تو وہ بنیادی حقوق سے محرومی پہ خواتین کے لیے, لیکن ان سے قطع نظر جو خواتین ہیں فیمنسٹ, انہوں نے ان حقوق کی بات شروع کر دی اصل میں جن کو تو جنہیں ہمیں بادر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر ایک عورت تعلیم حاصل کر لیتی ہے, وہ جاب کر رہی ہے, وہ اس نے اچیو کر لیا, اب وہ سالن گرم یا روٹی گرم کرنے کی بحث اس کے گھر میں نہیں ہوگی. ٹھیک, وہ کوئی شیف رکھ لے گی, وہ کوئی 2 ملازمہ ہائر کر لے گی, لیکن ان تمام بنیادی حقوق سے بات چیت ہٹا کے جب آپ ان حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی دو, ہمیں نکالو, تو اصل میں اس میں بھی خواتین کا وہ طبقہ پس گیا بیسیکلی جن کا درد ہم لے کے بیٹھے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی میں آپ سے بتاؤں, میں ایک ادارے کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو جانتا ہوں جو اپنے گھر میں یہ سالن روٹی تو کیا واش روم بھی خود صاف کرتی ہیں. آپ کے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں, اب میرے سامنے بھی بیٹھی ہوئی. اچھا, اور مجھے کوئی اس میں تامل نہیں ہے کہ اپنا کام خود کرنے میں مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے. دس از سم تھنگ جو کہ وی جسٹ نیڈ ٹو ایکچولی کریکٹ آور سیلف کہ خواتین ڈے جو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کا مقصد کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں. میں کوئکلی ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ پاور کوریڈور میں خواتین کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے, ڈیسیژن میکنگ میں بہت ضروری ہے. فار انسٹنس آپ دیکھیں, ہم اکثر بینگ اے میل, مرد ہونے کے حوالے سے میں کہتا کہ ہم نے یہ دیا یا نو, ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ میں, پالیسی میکنگ میں. ان کی ویزیبل پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, ان کا ڈیو کوٹا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ ڈیسیژن ہو رہا ہے, جہاں پہ پالیسی بن رہی ہے, جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن بن رہے ہیں, وہاں پہ دیر شوڈ بی پریزنس آف وومین, کیونکہ خواتین کے مسائل کو خواتین ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں, نمبر 1. دوسرا, اسٹرکچرل جو ایکسکلوژن ہے ہمارے ہاں, اسٹرکچرلی چیز ایکسکلوژن ہے. میں سمپل اسپیشل پرسن کے حوالے سے کنیکٹ کرنا ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہ ریمپ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور اسپیشل پرسن کو کہنا نہیں چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کتنے بینکس میں اور کتنے انہوں نے فارمیلٹی کی 45 ڈگری کی اتنی ایک وہ ریمپ فارمولا کر کے اپنا جان چھڑائی ہوئی بینکس نے. تو آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اسٹرکچرلی ایکسکلوڈڈ ہے. اسی طرح بہت سی پلیسز ہیں جہاں پہ خواتین کا ڈیو رائٹ ہے, مثلا اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جو خواتین, میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میرڈ اسٹوڈنٹ بھی ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, تو ڈے کیئر ہونا بہت ضروری ہے. وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. خواتین کے لیے سیپریٹ واش رومز ہوں, ان کے لیے سیپریٹ ریسٹ روم ہو, ان کی پرائیویٹ اسپیس ہونی چاہیے جس پہ جو ان کا ڈیو رائٹ ہے. تو ہمارے اسٹرکچرلی ان کے لیے وہ اسپیس نہیں ہے. میرے خیال میں سویلائزڈ نیشن میں اور سیوک مائنڈڈ پرسن ہونے کے والے سے مردوں کو, خواتین کو, جنرل جہاں جہاں موجود ہیں, جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں, ہمیں اسپیشل پرسن, خواتین, سینئر سٹیزن, بچوں, ان کے لیے ہمیں خود کو یہ تعلیم کا پرپز ہے کہ ہمارے اندر انٹرنلائز ہونا چاہیے, ہمیں سیوک سینس ہونا چاہیے. میں کورس پڑھاتا ہوں کمیونٹی اینڈ سیوک انگیجمنٹ, تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میسیجز تمام اسٹوڈنٹس کو سکھاؤں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا رولز ہیں ایز اے civilized citizen, as active citizen. تو میرے خیال میں جو اس بات کی طرف واپس میں سم اپ کرتا ہوں, پاور کوریڈورز میں خواتین کی پارٹیسپیشن ہونی ضروری ہے. دوسرا, جو اسٹرکچرل ایکسکلوژن ہے اس کو ختم کر کے جو ان کا خواتین کا, مردوں کا, جس بھی جینڈر کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ ہماری پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے. اور پالیسی میں پی ایچ ڈیز اور ریسرچرز اور اکیڈمیشین, ان لوگوں کو ضرور, ان کے اوپینین اسکالرس کو لیا جائے, آن بورڈ لیا جائے, کیونکہ پوری دنیا میں جو پالیسی بنتی ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے. تو ریسرچ بیسڈ
کوالٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ کوانٹیٹیو ریسرچ کے ساتھ مختلف جگہ سے جو انٹرنیشنل ایگزامپلس کو لے کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے تو میرے خیال میں بہت بہتری آ سکتی ہے، اور ہمیں یہ اس طرح مانگنا نہ پڑے کسی کو، جو اس کا ڈیو رائٹ ہے اس کے لیے آلریڈی سسٹم میں موجود ہونا چاہیے۔ بہت دلچسپ، آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی۔ میں نے اس دوران ایک موقع پر جان بوجھ کے ایک محاورہ غلط بولا، میں نے کہا شاید آپ یا جہاں آرا مجھے اس بات پر پکڑ لیں، پر آپ تو خواتین کے حقوق پر بات کر رہے تھے دونوں، وہ میں نے کہا کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا۔ نہیں، میں نے سمجھ لیا تھا، پھر وہ موقع اتنا، وہ ایکچولی میں بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ مجھے خواتین کے حقوق پہ بات کرنا زیادہ اہم لگا۔ زیادہ ڈاکٹر سجاد حیدر، بہت شکریہ، اور آپ تو بہت ہی علمی، ادبی اور ریسرچ، آپ سے بات کر کے نا ہمیشہ شوق پیدا ہونے لگتا ہے کہ بندے کی زندگی اگر ریسرچ کے بغیر گزری ہے نا تو وہ تو پھر پھیرا ہی پڑا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، وہ میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ بھی ہو گیا۔ تو ڈاکٹر سجاد حیدر سے ہماری بات چیت ہوئی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے چاہیں گے اجازت، اور ایڈوانس ہیپی ویمنس ڈے، بالکل اس پیغام کے ساتھ کہ خواتین پلیز خود کو گروم کریں۔ ہاں، اور مانگنا نہ پڑے۔ دیکھیں، حقوق مانگنا اچھا نہیں لگتا، مانگنے والا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تو آپ خود دے دیا کریں نا بھائی، آپ ہم نہیں مانگیں گے، آپ لوگ خود دیں پلیٹ میں رکھ کے، تو نہیں مانگے جائیں گے۔ بات تو یہی ہے نا محسن صاحب، یہ تو بات صحیح ہے۔ مرد بھی تو جرابیں مانگ رہے ہوتے ہیں صبح صبح۔ اچھا، میں تو اس چیز پہ میں کہتی ہوں ڈرنا چاہیے اس وقت سے، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، ٹائم از چینجنگ ویری ریپڈلی، تو ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب مرد اپنے حقوق مانگ رہے ہو۔ ہاں صحیح بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے جیسے اے آئی آج کل نئے قوالات کر رہے ہیں۔ تو اجازت چاہتے ہیں جناب، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو، اور آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اسی فورم پر آپ سے ڈاکٹر صداقت علی کی فکر انگیز، وزڈم سے بھرپور گفتگو آج بھی آپ سب کے لائف میں ویلیو ایڈ کرے گی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔